قدیم زمانے میں افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ خراسان بزرگ یا دی گریٹر خراسان ایک بہت بڑا مملکت ہوا کرتا تھا۔ جس خطے پر یہ عظیم الشان ملک آباد تھا، ان میں موجودہ افغانستان کے شمال جنوبی حصے، ایران کا صوبہ خراسان جو اب بھی خراسان کے نام سے موجود ہے، اور ترکمانستان کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قزاقستان کے کچھ علاقے شامل تھے۔ خراسان بذات خود ایک آزاد ملک نہیں بلکہ قدیم ایران کا ایک حصہ تھا۔ فارسی زبان میں خورشید کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ لفظ خراسان کا مطلب ہے مشرق کی سرزمین، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ ساسانیوں کے زمانے میں یہ نام قدیم ایران کے مشرقی صوبہ کو دیا گیا۔ خراسان کی بنیاد 6 صدی عیسوی میں دراصل ساسانیوں نے ہی رکھی تھی۔ عروج اسلام کے دنوں میں اہل عرب عراق کے اس پار مشرقی حصوں کو خراسان کہتے تھے، جس میں وادی سندھ اور پامیر کی پہاڑیاں تک شامل تھی۔ نیشاپور، ہرات، بلخ، مرو، سمرقند، بخارا، طوس اور اشکاباد اس کے اہم شہروں میں شامل تھے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بلخ، ہرات، مرو اور نیشاپور اس کے دارالحکومت ہوا کرتے تھے۔ خراسان کے بارے میں بابر لکھتے ہیں کہ جس طرح اہل عرب سارے غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان والے ہندوستان کے سرحد پار علاقوں کو خراسان کہتے ہیں۔ کابل اور قندھار خراسان اور ہندوستان کے درمیان 2 بڑی منڈیاں ہیں۔ فرغانہ، ترکستان، سمرقند، بخارا، بلخ اور بدخشاں سے سارے قافلے کابل میں جمع ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم سے قبل اس خطے پر آخامنشی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ غالباً 1 صدی عیسوی میں خراسان کے جنوبی حصے پر کاشان ایمپائر کا قبضہ تھا۔ کاشانی حکمرانوں نے بگرام میں اپنا دارالحکومت قائم کی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بامیان کا مشہور گوتم بدھ کا مجسمہ اسی دوران بنا تھا۔ اسلام سے قبل زرتشتی مذہب خراسان کا سرکاری مذہب ہوا کرتا تھا۔ آتش پرستی نہ صرف خراسان بلکہ پورے ایران میں رائج تھا۔ اپنے عروج کے دنوں میں خراسان تہذیب و ترقی اور خوشحالی کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ سمرقند، بخارا، ہرات اور بلخ کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوتا تھا۔ اس نے بے شمار اسکالرز اور سائنسدان پیدا کیے۔ مشہور زمانہ مسلم سائنسدان ابو ریحان البیرونی خراسان کے تھے۔ امام مسلم اور امام بخاری جیسے مشہور ترین محدث بھی دراصل خراسان کے رہنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد، الترمذی، النسائی، الغزالی، فخر الدین الرازی سمیت بے شمار اسکالرز خراسان ہی کے باشندے تھے۔ کسی زمانے میں خراسان ریجن عالمی تجارت کے حوالے سے بے حد اہمیت کے حامل تھے۔ دنیا کے سارے بڑے تجارتی راستے یہاں سے گزرتے تھے۔ مشہور شاہراہ ریشم جو چین سے نکلتی تھی اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، یہیں سے گزرتی۔ الغرض اسلامی گولڈن ایج خراسان کی عظمت کے مرہون منت تھی۔